اسی طرح ابو بکر صدیق کو جو غار سور میں سانپ نے ڈسا تھا، وہ واقعہ عجائب المخلوقات میں منقول ہے، اور تفسیروں میں بھی مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ ایک سانپ 100 سال سے منتظر تھا، اس کو آسمانی کتب کے درس کے دوران احبار و رہبان سے پتہ چلا تھا، توریت اور انجیل کے علماء سے، کہ نبی آخر الزمان بالکل آنے والے ہیں، اور تکوین کی گڑیاں اور ان کی سوئیاں بالکل منطبق ہو گئی، اور فارس کے اندر آتشکدے خود بخود بجھتے تھے جو 1000 سال سے بجھے نہیں تھے، اچانک اس میں اندھیرا ہو جاتا تھا، آگ بجھ جاتی۔ جب ان کے بڑوں سے پوچھا گیا تو کہا نبی آخر الزمان جب دنیا میں ظاہر ہوں گے تو آتشکدے، بت پرستی اور ان کے جتنے گھونسلے ہیں یہ سب مٹ جائیں گے۔ سلمان فارسی وہیں سے چلے تھے، اور 13 استاذوں سے گزرنے کے بعد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جاں کفس سے چھوٹے۔ سانپ نے سوچا کہ مجھے کوئی کہاں چھوڑے گا نبی آخر زمان کو دیکھنے کے لیے، تو اس کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس غار میں آرام کریں۔ بعض اخبار عجیبہ ہوتے ہیں، وہ بالکل موافق ہو جاتی ہے۔ اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما ابو بکر کے غار سور پہنچے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت سے درخواست کی کہ تھوڑا سا وقت دے دے مجھے، اور وہ صاف کیا تو گندا پندہ پرانے زمانے کا غار کیا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بہت محنت کی، اور اس میں سوراخ بہت سارے تھے۔ آپ نے اپنی پگڑی ٹکڑا ٹکڑا کر کے اور اس میں جگہ جگہ دے دی، ایک جگہ پھر بھی رہ گئی تو آپ نے ایسے انگوٹھا رکھا اس میں، اس کو بند کیا۔ آپ پیغمبر ہو، آپ اندر تشریف لے آئے۔ یہ حقائق ہے کہ اس کے منہ پر کبوتری نے آ کے انڈے دیے، اور عنکبوت نے وہ جال تانا، گھونسلہ بنایا۔ اس وجہ سے علماء میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ مسجد سے کبوتر ہٹا سکتے ہیں نہیں۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حرمین شریفین کا عمل ہے کہ رہنا چاہیے۔ فتاوی شام میں ایک جگہ ابن عابدین نے اجازت دی ہے، دوسری جگہ کہا نہیں، گند کرتے ہٹاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ صرف آتے جاتے ہیں پھر تو خیر ہے، اور اگر بیٹ ویٹ کرتی ہے تو اگرچہ ہوائی پرندوں کا بیٹ ناپاک نہیں ہے حنفیہ کیا، پھر بھی جب اضافہ ہو شکست ہو رہا، جب بہت زیادہ ہو تو تکلیف تو پہنچتی ہے۔ ایک اور جگہ جا کے ابن عابدین نے کہا کہ نہیں، ان کے گھونسلے اور ان کے جالے ہٹا سکتے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہٹائے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو اس کو بھی میری ہجرت میں حصہ ملا ہے، مجھے بچانے کی کوشش کی، کیونکہ مشرکین نے 100 اونٹ اعلان کیا تھا کہ جس نے پکڑ لیے۔ 100 اونٹ کیا، ایک اونٹ بہت بڑی چیز تھی، تو وہ تو ہر طرف دوڑ رہے تھے، لیکن یہاں آ کے دیکھ لیتے تھے تو یہاں تو گھونسلہ ہے اور انڈے اور چوزے پڑے ہوئے، یہاں کوئی اندر کیسے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ محدثین کو صحیح اسانید سے نہیں ملے۔ ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں لکھا ہے ہم تو سند کو یصح ولا یصح کہتے ہیں، وَإِنْ كَانَ الْمَتْنُ مَحْفُوظًا وَسَلِيمًا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہرنی مشرکین کے ہاں پکڑی گئی تھی، اور آپ تشریف لائے، سلام کیا آپ کو اور کہا کہ ان سے مجھے چھڑا لے، میں بچے ہیں ان کو دودھ پلا کے آتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائے، میں بیٹھتا ہوں۔ مشرکین بڑا حیران ہو گئے کہ یہ عجیب بات ہے، جانوروں کی سفارشیں ہو رہی، وہ تو عرب و عجم اور سفلی اور علوی، فرشی اور عرشی سب کے پیغمبر ہیں۔ فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا۔ تو وہ بالکل وقت ہو گیا، اور پھر وہ پہاڑ سے نیچے اتری اور گرد غبار اڑاتے ہوئے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور آ کے آپ سے معافی مانگی اور سر اپنے اسی جال میں دے دیا۔ کہا وہ ایک بچہ تھا، وہ سمجھ چکا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا۔ کتنے لوگ ایمان لائے، محدثین نے اس کو بھی اپنے
خاص قسم کی مشین سے لایا، اس سے ہوکا ہے، لیکن وہاں جبل غزالہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہی تمام ہرنیاں ابھی وہاں آباد ہیں، اور یہی وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس لیے ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں، ذہبی وہ شخص ہے جس کے بارے میں امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ اگر ذہبی کو اوپر بٹھا لے اور قیامت تک کے جتنے انسان جو حدیث روایت کر چکے تھے وہ کھڑے کرے، فَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَأَخْصَابِهِمْ وَبُلْدَانِهِمْ، وہ ایک ایک بتائے گا، یہ فلاں کا شاگرد، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، فلاں زندہ، فلاں ہمارا، یہ اس سے پڑھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا علم اللہ نے ذہبی کو دیا، کیونکہ زمزم کا پانی پیتے وقت چاہے زمزم پر دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے علم حدیث بکمال عطا فرما۔ بعض موقع قبولیت کے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر ان کے 200 سال بعد آئے اور انہوں نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا مانگی، یا اللہ مجھے شمس الدین ذہبی جیسے حافظہ دے دے، تو ان کے میزان الاعتدال پر لسان المیزان 7 جلدیں لکھی۔ کہتے ہیں ایک اور شخص نے زمزم کا پانی پیتے وقت ذہبی کی یاد میں اور ابن حجر کے یاد میں جمیع علوم و فنون کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ حضرت مولانا رفعت الانبر میں لکھتے ہیں فَإِذَا أَبْصَرْتُ فَهُوَ شَيْخُنَا، جب میں نے اچھی طرح نگاہ ڈالی، ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب خود تھے، واقعہ اس طرح بیان کیا جیسے کوئی کسی اور کا قصہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کہتے ہیں کشمیر میں ایک شہزادی کو جنات تنگ کرتے تھے، مہاراجا کی بیٹی تھی، اور وہ جنات اسلام کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کو پتہ چلا، آپ نے جنات کو خط لکھا کہ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، آپ کیوں اس کو تکلیف دیتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ صحیح بات پہنچ گئی، ہمارے ہیلے حوالے نہیں چلیں گے، آج کے بعد ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ شاہ انور شاہ صاحب ایسے، لیکن اس کو بیان کرتے تھے ایک اور انور شاہ تھا تاکہ نسبت اس طرف نہ ہو جائے۔ بہرحال چونکہ ابوبکر صدیق نے وہاں انگوٹھا رکھا تھا غار ثور میں سوراخ کے اندر، اور وہ سانپ ہر طرف سے آ رہا تھا، اخیر میں آ کے اس انگوٹھے کو کاٹتا رہا، کیونکہ ہٹاؤ یہاں سے تاکہ میں دیدار کر لوں۔ فخر المرسلین خاتم الانبیاء والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اسعد السادات فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابوبکر صدیق کا رنگ بدلتا رہتا تھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، تو آپ کے چہرے انور پر آپ نے پوچھا کس بات کا رونا رہا؟ انہوں نے کہا جی کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ، پاؤں اٹھا لیے تو نکل آیا، سلام کیا۔ آپ نے کہا ظالم بھی ایک کائنات کے ایک بہترین انسان کو، اس نے کہا 100 سال سے میں آپ کے انتظار میں رہا ہوں، آج دن تھا ملنے کا تو اس نے سوراخ سارے بند کیے، ایک جگہ سے آ سکتا تھا وہاں انگوٹھا تھا، ڈسنا شروع کیا، مجبور تھا میں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ابوبکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا ہے، یہ متوارث ہے، محدثین تسلیم کر چکے ہیں، اور ہر سال انہی دنوں میں دوبارہ ابھارتا تھا اور وہ زہر بڑھ جاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، لعاب لگا لیتے تھے، کلمات و اسماء پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد جب وہ دن آئے تو اب کون ہے جو اس جیسے دم کر لے؟ بڑھتے گئے یہاں تک کہ 2 سال 26 دن کچھ گھڑیاں ابوبکر صدیق کی خلافت پر گزری ہے اور پھر وصال ہوا ہے۔ تو جیسے نبی نے وفات کے وقت کہا کہ عائشہ وہ جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور میری رگ جان کٹ رہی ہے، اس طرح ابوبکر صدیق کو بھی وہ تکلیف دوبارہ ابھر گئی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں نبی بھی موت میں زہر سے شہید ہے اور ابوبکر بھی موت کے سانحہ میں زہر سے شہید ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔